ان کی خیریت بھی معلوم کرتے ہیں. حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آج موضوع کی جانب چلیں پھر. جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ایک ایسی بیماری ہے جس سے صرف اس سال میں برطانیہ بھر میں 30,000 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. سگریٹ نوشی کے بعد سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اس تکلیف کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں. اوسط اس سے جو ہے 9 سال عمر انسان کی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے. یہ تکلیف نہ صرف بڑوں میں بزرگوں میں ہوتی ہے بلکہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے. 10% جو ہے 6 سالہ بچے اور 17% جو ہے 15 سالہ بچے جو ہے اس تکلیف میں مبتلا ہیں. ناظرین کو آج جو ہے ہم اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے بارے میں بتائیں گے. اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، غذا پرہیز وغیرہ، اس کے کیا نقصانات، حقیقت میں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین اگر پروگرام میں حصہ لینا چاہیں، کسی تکلیف کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیے کہ موٹاپا پھیل رہا ہے تو اس کی کس طرح سے پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اس کی جو پیمائش ہے کافی سال پہلے جو ہے ہوتا تھا کہ جتنی ہائٹ ہے اس کے حساب سے قد جو لیا جاتا تھا، لیکن یہ اتنا ایکوریٹ نہیں تھا. ہائٹ اور ساتھ ایج بھی اس میں جی ایج کا ریلیشن ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا کہ جو ہائٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے وزن ہوتا تھا. لیکن پھر دیکھا گیا کہ کئی لوگوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ زیادہ بھاری ہوتی ہیں، وہ اتنا سائنٹیفک نہیں براڈ بھی ہوتے ہیں نا کئی لوگ. جی تو یہ کہ اس میں تقریباً 30 سال پہلے جو ہے ایک کیلکولیشن ہے کہ حساب جو ہے وہ نیا آیا، اسے جو BMI کہتے ہیں، باڈی میس انڈیکس. ہاں جی تو اس کے مطابق جو ہے اب جو ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جو اس کے رینج ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ نارمل ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یا خطرناک حد تک جو ہے زیادہ ہے. تو BMI جو ہے یہ سائنٹیفک طریقہ ہے وزن جو ہے ورک آؤٹ کرنے کا. حکیم صاحب یہ BMI ہے کیا اور ساتھ میں موٹاپا ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ BMI جو ہے یہ بیسیکلی باڈی میس انڈیکس اسے کہتے ہیں. اس میں ایک سمپل کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو قد ہے یہ میٹرز میں لیا جاتا ہے. تو فرض کریں کہ اگر آپ کا قد 1.5 میٹر ہے تو 1.5 میٹر کو 1.5 میٹر کے ساتھ جو ہے ضرب دیا جاتا ہے. اس کا جو حل ہے وہ 2.25 نکلتا ہے. پھر آپ کا جو وزن ہے فرض کریں 70 کلو گرام ہے تو 70 کلو گرام کو 2.25 سے جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ آپ کا BMI ہے. اگر آپ کا جو BMI ہے وہ 25 سے 30 تک ہو دیٹ مینس کہ آپ اوور ویٹ ہیں. ٹھیک ہے، جو نارمل رینج ہے اس سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ نارملی جو ہے 18 سے کہہ لیں 25 تک جو ہے یہ نارمل رینج ہوتا ہے. 25 سے 30 تک جو ہے اوور ویٹ ہے. پھر 30 سے اوپر جو ہے وہ اوبیسٹی ہے، یعنی حد سے زیادہ جو ہے وزن زیادہ ہونا. تو یہ ہے BMI ورک آؤٹ کرنے کا طریقہ. جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے جو موٹاپا ہے یہ بڑھتا ہے، ایک دم ویٹ اوور نائٹ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ جو وزن بڑھتا رہتا ہے. سب سے بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ میٹابولزم کی ہوتی ہے، یعنی کہ جس ریٹ پہ آپ کی باڈی کام کر رہی ہے، جو استحالہ ہے آپ کا اگر بہت سست ہے، میٹابولزم آپ کو بہت سست ہے تو یہ سب سے بیسک ریزن ہوتی ہے. دوسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ خوراک جو ہے، یعنی کہ جو آپ کا آکوپیشن ہے، جو آپ کا روزگار ہے، اس کی مناسبت سے آپ خوراک اگر زیادہ کھاتے ہیں تو پھر آپ کا وزن جو ہے وہ لازماً بڑھے گا. اگر ایک آدمی فرض کریں آفس میں بیٹھا ہے یا بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور ہے تو اس کی جو باڈی کی جو ضرورت ہے فرض کریں وہ 2000 کیلوریز ہے دن میں. اگر وہ 3000 کیلوریز یا 4000 کیلوریز کھائے گا تو وہ جو بقیہ ہے پلس جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ ایکسرسائز وغیرہ بہت کم ہے، بزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو زیادہ کیلوریز آپ ڈال رہے ہیں اس سے جو پھر لازماً وزن بڑھے گا. ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ وراثت میں بھی ملتا ہے، ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے جو دیکھا ہے اکثر دیکھا کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں، ان کے بچے بھی اوور ویٹ ہیں، تو چونکہ ماں باپ خود جو ہے ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ اتنی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر رہے، تو بچے جو ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جائیں گے. آئی تھنک جو ہیریڈیٹری جو وراثت میں ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کو مل سکتی ہے اس کی جین جو ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ جو ہے اوور ویٹ ہیں تو آپ بھی اوور ویٹ ہوں. آئی تھنک دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ اس کی جو ہے بنیادی جو ہے وجوہات ہیں. اچھا، دوسرا بھی آپ نے ہڈیوں کا ذکر کیا تھا کہ کیا ہڈیاں بھی سب کی ڈفرینٹ ہیں؟ کسی کی زیادہ
ہیوی ہیں, کسی کی لائٹ ہیں. جی بالکل, ڈینسٹی جو ہے بون ڈینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگین اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے, لیکن اٹ ٹینڈز ٹو ڈفرینٹ ویٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی ہڈیوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ضروری نہیں ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. ہو. ہاں جی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس میں پانی کتنا ہے, چربی کتنی ہے. تو اس سے جو اس کا جو میکینزم ہے وہ ابھی ناظرین کو بتائیں گے جب آپ بات کریں گے کہ اس سے بچنا کیسے چاہیے. جی. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ موٹاپے کے انسانی صحت پہ کیا کیا نقصانات پڑتے ہیں, اور صحت کے لیے کیا نقصانات ہیں موٹاپے کے اندر؟ موٹاپا جو ہے اس میں دیکھا یہی گیا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے مقصد بات کرتے ہیں یہاں پہ بہت ہائی چانس ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ڈائبٹیز ہوگا اگر آپ اوور ویٹ ہیں. جی. اگر آپ کا جو وزن ہے وہ حد سے زیادہ ہے تو اس سے جو ہے لازماً جو دل ہے اسے زیادہ محنت کرنی پڑے گی, بلڈ پریشر وغیرہ جو ہے وہ بڑھے گا. اگر بلڈ پریشر ہوگا تو پھر فالج وغیرہ, لکوا وغیرہ, اسٹروکس وغیرہ جو ہیں ان کی جو چانس ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. ہم اکثر بات کرتے ہیں جب جوڑوں کے درد کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹرکچر ہے, آپ کا جو ڈھانچہ ہے وہ بنایا گیا, فرض کریں اگر آپ کا قد جو ہے 5 فٹ 9 انچ ہے تو آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بنایا گیا ہے 10-11 اسٹون کے لیے, ٹھیک ہے, 15-20 اسٹون کے لیے نہیں بنایا گیا. تو اگر آپ کا وزن جو ہے حد سے زیادہ ہوگا تو وہ جو آپ کے گھٹنے ہیں, آپ کے جوڑ ہیں, جو کہ سارا جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں جن پہ وزن پڑتا ہے, وہ جو ضرور متاثر ہوں گے. پتے کی پتھری بہت کامن ہے جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں بچے نہ ہونا, انفرٹیلٹی. اس میں ہم یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو وزن ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے قد کی مناسبت سے. تو اگین اگر وزن زیادہ ہے, خاص کر خواتین میں, موسٹ امپورٹنٹلی خواتین میں اگر وزن زیادہ ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ چونکہ پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, جو پیٹ ہے obviously جو گریوٹی ہے اسے نیچے کھینچ رہی ہے, جو یوٹرس ہے آپ کی جو ہے وہ پرولیپس ہو سکتی ہے. تو اس سے جو ہے پھر obviously فرٹیلٹی میں جو ہے بچہ پیدا کرنے میں جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے. اب اگر وزن زیادہ ہے, کوئی بھی کپڑا آپ پہ نہیں جچتا, ٹھیک ہے نا, آپ جب شیشہ دیکھتے ہیں یو ناٹ ہیپی کہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں, اس سے پھر ڈپریشن, انگزائٹی وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ چیز ہو جاتی ہے. صحت پہ جو نقصانات ہیں ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ 33% جو کینسرز ہیں گردے کے, معدے کے اور بڑی آنت کے جو کینسر ہے, کولن کینسر جو ہے, یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں. سو 33% کینسر جو ہے ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو کہ اوور ویٹ ہوتے ہیں, خاص کر معدے کا, گردے کا اور جو بڑی آنت ہے اس کا کینسر. تو یہ معمولی کنڈیشن نہیں ہے, اور اسے جو ہے آپ شروع سے اگر آپ اسے قابو میں رکھیں تو وہ بہتر ہے. تو اگر یہ کیا کہتے ہیں اگر آپ اس پہ نہیں کنٹرول کرتے تو پھر کافی پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہیں, پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. لیجیے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ حکیم مظہر رانا صاحب موجود ہیں, دارالشفا سے ان کا تعلق ہے. یوں ہے کہ آپ ہی کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کرتے ہیں ان کو. اگر موٹاپا یا اوبیسٹی آپ بھی شکار ہیں اور کوئی میڈیسن سجیسٹ کروانا چاہتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا علاج ہو سکتا ہے, طریقہ کار تو ویسے وہ بتا رہے ہیں, اور آپ اسپیشل کنڈیشن میں ہیں تو آپ یقیناً ابھی کال کر سکتے ہیں لائیو ٹیلی فون نمبر پر اور ان سے بات کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری کا آپ شکار ہیں خدا نخواستہ, تو آپ ابھی تشریف لا سکتے ہیں اور لائیو ان سے بات کر سکتے ہیں. اور جو نمبر ہے ان کا وہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایک بریک پلے کیا جائے گا, اس میں آپ ان کا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں, اور پروگرام کے بعد اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو یقیناً آپ کر سکیں گے. حکیم صاحب, ایک کوشچن یہاں پہ آ رہا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں, کیا کیا علامات پیدا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے, چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو موٹاپا ہوتا ہے فزیکلی جو فٹ نہیں ہوتے, اسٹیمنا نہیں ہوتا. تو اگر آپ سیڑھیاں چڑھے ہیں, تھوڑی سی کوئی چیز ہیوی اٹھائی ہے تو فوراً جو ہے سانس چڑھ جائے گا. یا تو کثرت سے پسینہ آتا ہے, پسینہ بہت آتا ہے, یا جسم بہت ٹھنڈا رہتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. نیند پرسکون نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ لیٹے ہوئے ہیں پٹھے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, جیسے آپ کروٹ بدلیں گے درد ہوگی, ٹھیک ہے, پٹھے کھینچے جائیں گے اس سے تکلیف ہوگی. نکاہت, تھکن محسوس کریں گے. جوڑوں کا درد جیسے ہم نے کہا, خاص کر گھٹنوں کا درد جو ہے یہ بہت کامن ہے. اگر کیا کہتے ہیں زیادہ فیٹ ہے, میدا جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا, پھر ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے, یہ پرابلم ہے. اور ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, یہ کافی کامن کنڈیشنز ہیں.